یکم نومبر 1979 کی صبح تھی جب پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور مری کے پہاڑیوں میں واقع پنجاب ہاؤس کے لان میں مسلم لیگ اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی جمع تھے۔ پنجاب ہاؤس کے بڑے ہال میں اجلاس چل رہا تھا اور اسلامی جمہوری اتحاد (IJI) کی قیادت نشستوں پر براجمان تھی اور اس دوران مسلسل رابطے ہو رہے تھے۔ اس اجلاس میں توجہ کا مرکز پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف تھے، جو بظاہر سب سے زیادہ بااختیار اور اچھے رابطہ کار نظر آ رہے تھے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کروا رکھی تھی اور اب حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے حامی اراکین اسمبلی کی حفاظت کر رہی تھی تاکہ مخالف گروپ انہیں قابو نہ کر لیں۔ بے نظیر بھٹو بھی اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے سرگرم تھی۔ پیپلز پارٹی اور اس کی حامی جماعتوں کے ارکان کو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ پہلے پشاور کے 5 اسٹار ہوٹل اور پھر وہاں سے سوات منتقل کر کے محفوظ کر چکے تھے۔ ان کی یہ کارروائی حزب اختلاف کے لیے کچھ سرپرائز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اظہر سہیل اپنی کتاب سازشوں کا دور میں بے نظیر بھٹو کے خلاف IJI کی تحریک عدم اعتماد کی منظرکشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 23 اکتوبر سے یکم نومبر تک کا عرصہ پیپلز پارٹی اور IJI دونوں کے لیے گویا انتہائی سخت پیغمبری وقت تھا۔ 23 اکتوبر 1989 سے یکم نومبر تک کے 10 دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا اشرہ تھا جو ملک کی سیاسی تاریخ پر اپنے گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے رکن اور عدم اعتماد شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بازی جیت لی ہے۔ 23 اکتوبر کو جب سرپرائز دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھ اسلامی جمہوری اتحاد نے 237 کے ایوان میں 86 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تو اسی روز حکومت کی بڑی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ MQM نے حکومت سے علیحدگی اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تب بھی MQM کا یہی دعویٰ تھا کہ 11 مہینے میں معاہدہ کراچی کی کسی شق پر عمل نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں MQM کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر عمران فاروق اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر امین الحق موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کرنے والے 86 ارکان میں MQM کے ارکان شامل نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ MQM کا معاہدہ ٹوٹنے پر کراچی کے بعض علاقوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کی خبریں بھی اخبارات میں شائع ہوئیں۔ جس روز عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی، اسی روز راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے رکن شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بازی جیت لی ہے۔ آصف زرداری نے کہا، شرط لگا سکتا ہوں، معاملہ الٹ ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں 129 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا۔ فاٹا سے قومی اسمبلی کے 8 ارکان میں سے 4 اپوزیشن کے ساتھ اور 4 نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا کہ پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کا سختی سے محاسبہ کیا جائے گا، لیکن انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو جمہوری عمل کا حصہ اور اپوزیشن کا جمہوری حق قرار دیا۔ انہوں نے MQM کے رویے کو افسوسناک بھی قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے شوہر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ شرط لگا سکتا ہوں، معاملہ الٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع پر اعتماد تھے کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک میں زیادہ سے زیادہ 102 ووٹ مل پائیں گے۔ جوڑ توڑ کے حوالے سے یہ نہایت ہی دلچسپ سرگرمیاں تھیں کہ ایک طرف اپوزیشن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش میں مصروف تھی، تو دوسری جانب خود اسلامی جمہوری اتحاد کے 3 ارکان قومی اسمبلی مختوم احمد عالم انور، غلام محمد احمد مانیکا اور رئیس شبیر احمد نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخطوں سے تعلقی کا تحریری بیان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایوان کا اجلاس طلب کرنے کی تحریک پر دستخط کیے تھے، جسے ان کے علم میں لائے بغیر عدم اعتماد کی تحریک میں بدل دیا گیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوری اتحاد کے چودھری انور عزیز بھی کھلم کھلا حکومت کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایوان میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہونے کی حمایت میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت کی جانب سب سے دلچسپ معاملہ وزیر مملکت برائے افراد قوت طارق مکسی کا تھا، جنہوں نے عین بحران کے دوران عدم اعتماد کی قرارداد سامنے آنے سے اگلے روز حکومت کو آگاہ کیا کہ انہیں اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی حمایت کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے وزیر مملکت طارق مکسی کو فوری طور پر ان کے منصب سے برطرف کر دیا، جس کی فوری بعد طارق مکسی نے پارٹی کی بنیادی رکنیت چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ووٹنگ کے روز GA بھٹو کے نعرے۔
بے نظیر بھٹو کی حمایت نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دوران ایوان میں نہ آئیں، البتہ تحریک ناکام ہونے پر فوری ایوان میں آ جائیں اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ بے نظیر بھٹو نے عدم اعتماد کی قرارداد کو اپنی حکومت کے خلاف سازش قرار دیا، لیکن انہوں نے اس میں بیرونی ہاتھ کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس دوران حکومتی نمائندوں اور اپوزیشن نمائندوں کے درمیان باضابطہ ملاقاتیں اور مذاکرات ہوتے رہے، جن میں رولز آف گیم طے کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کی صدارت میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے افتخار گیلانی، اعتزاز حسن، طارق رحیم اور اپوزیشن کی جانب سے چودھری عبدالغفور اور شیخ رشید نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مذاکراتی ٹیموں نے عوام کو پرامن اور پرسکون رہنے کا پیغام بھی جاری کیا، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس سے ان کو دور رہنے، کوئی پوسٹر نہ لگانے اور جذبات میں نہ آنے کی اپیل کی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت امریکہ کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امریکی انتظامیہ نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کا منتخب ایوان جس پر اعتماد کا اظہار کرے گا، امریکی انتظامیہ اس کے ساتھ پوری خوش دلی سے کام کرنے کو تیار ہوگی۔ 2 نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ دونوں طرف سے 2 ارکان نے تقریر کی اور پھر ووٹنگ ہوئی۔ اپوزیشن کو 107 اور حکومت کو 124 ووٹ ملے۔ ایوان میں جی اے بھٹو کے نعرے لگے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عظیم چودھری بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے فوری بعد عام انتخابات جو آئین کے تحت فوری منعقد ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہ مؤخر ہو گئے تھے۔ غلام اسحاق خان نے قائم صدر بن چکے تھے اور مستقل صدر کا انتخاب بھی ہونا باقی تھا۔ اس سب کے باوجود جب عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کے نتائج سامنے آئے تو پیپلز پارٹی کی نشستیں IGI کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی اتنی نشستیں حاصل نہیں کر پائی کہ وہ حکومت بنا سکے۔ اس وقت کے آئینی صورتحال کے مطابق صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ قومی اسمبلی کے کسی بھی رکن کو وزیر اعظم نامزد کر سکتے تھے۔ اس نامزد وزیر اعظم کے لیے ضروری تھا کہ وہ 60 دن کے اندر ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرے۔ عظیم چودھری کہتے ہیں کہ انہی دنوں 3 امریکی سینیٹر پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ سے بھی ملاقات کی، اور پھر چند ہی روز بعد غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کو 3 معاملات پر واضح کر دیا گیا کہ ان کی ٹیم میں غلام اسحاق خان، دوسرے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان موجود رہیں گے، اور تیسرے یہ کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی غلام اسحاق خان نے اس بات کا اظہار شروع کر دیا کہ بے نظیر بھٹو نہ تجربہ کار ثابت ہو رہی ہیں اور پاکستان کے صدر مملکت کا تجربہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے غیر سرکاری مشوروں کے بجائے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو مختلف امور پر غلطیوں کی نشاندہی کے لیے خط لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے انہی دنوں میں مسٹر 10% کی اصطلاح منظر عام پر آئی۔ انہی دنوں میں بیگم عابدہ حسین کے گھر پر ایک وائٹ پیپر تیار کیا گیا جس میں حکومت کی بدعنوانیوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر میاں محمد نواز شریف کے اس وقت کے قریبی صحافتی مشیروں میں شامل حسین حقانی اور مصطفیٰ صادق نے وفاقی حکومت پر کرپشن کے الزامات کی ایک مہم شروع کی، اور پھر میلوڈی میں واقع ہوٹل میں حکومت کے کرپشن کے خلاف مہم کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں یہ وائٹ پیپر تقسیم کیا گیا۔ سینئر صحافی اور کالم نگار عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ کسی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے جو فضا درکار ہوتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھی جب بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ ان کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک کی بنیادی وجہ وہ تلخی تھی جو 70 کی دہائی سے بھٹو اور اینٹی بھٹو جماعتوں کے اندر موجود تھی، جو ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں مزید عروج پر پہنچی۔ اسلامی جمہوری اتحاد بنیادی طور پر اینٹی بھٹو ووٹ تھا، اور 1988 کے عام انتخابات کے بعد سیاسی فضا یہ تھی کہ بھٹو کی حکومت نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک غالب دھڑا IGI کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہا تھا۔ عظیم چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ جن دنوں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اس وقت میاں نواز شریف پنجاب مسلم لیگ کے صدر اور ان کے جنرل سیکرٹری غلام حیدر وائیں قومی اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے قبل اسٹیبلشمنٹ ایجنسی کے افسران نے بعض حکومتی ارکان کو یقین دلایا کہ بینظیر حکومت اب رخصت ہونے والی ہے۔ ان دنوں اس وقت کے صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آفتاب شیرپاؤ وزیر اعلیٰ تھے، اس لیے آفتاب شیرپاؤ کی نگرانی میں کچھ حکومتی ارکان اسمبلی کو رابطے سے بچانے کے لیے صفات لے جایا گیا۔ اس دوران سینٹ کے ایک رکن جو سابق بیوروکریٹ تھے رقم سے بڑے تھیلے لے کر سوات جا رہے تھے کہ راستے میں شیرپاؤ حکومت نے انہیں دھر لیا اور ان سے رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ اس طرح یہ معاملہ کافی خراب ہو گیا۔
عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دڑا آئی جی آئی کی کوششوں میں پوری طرح شامل تھا، اس کو بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کی معاونت اور رہنمائی حاصل تھی۔ عظیم چودھری کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نہیں تھی، صدارتی محل کی تمام تر محبت لاہور اور نواب شاہ کے ساتھ تھی، لاڑکانہ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی بے نظیر حکومت کو گرایا نہ جا سکا۔ عبداللہ طارق سہیل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بلنڈر آئی جے آئی سے یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ووٹوں کا فرق بہت زیادہ تھا۔ 237 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس براہ راست 207 نشستوں پر الیکشن سے 92 اور آئی جے آئی کے 54 ارکان تھے۔ ایم کیو ایم کے 12 ارکان اور فاٹا سے 8 ارکان کی حمایت پیپلز پارٹی کو حاصل تھی۔ اقلیتوں کی 10 اور خواتین کی 20 مخصوص نشستوں میں سے بھی اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ آئی جے آئی کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرانے کے لیے مزید 65 ووٹ درکار تھے۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس طرح 12 ووٹ ہی آئی جے آئی کی طرف آ گئے، پھر بھی 43 ووٹ کی مزید ضرورت تھی۔